جی احمدی دوستوں، میں آپ کے سامنے ایک بات رکھنے جا رہا ہوں۔ آپ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کو جو بھی مانتے ہوں، چاہے مسیح موعود مانتے ہوں، چاہے مہدی مانتے ہوں، چاہے شرعی غیر شرعی، امتی ذلی بروزی، نبی کرشن اوتار مرلی دھر، جو بھی آپ مانتے ہوں، مرزا صاحب اپنی کتاب داف البلا کے اندر جو کہ روحانی خزائن کی جلد نمبر 18 ہے اور اس کے صفحہ نمبر 240 کے اوپر اپنے چند اشعار لکھتے ہیں۔ میں حسن ظن سے کام لیتے ہوئے کہ مطلب یہی کہتا ہوں کہ انہوں نے جو احمد کا ذکر کیا ہے اس سے مراد ان کی رسول اللہ ہیں۔ وہ ویسے بھی کہتے ہیں کہ جو غلام احمد ہے یعنی احمد کا غلام، تو احمد سے ان کی مراد رسول اللہ ہے۔ تو ان کے یہ چند اشعار میں پڑھ دیتا ہوں، اور جس پہ میں بات کرنا جا رہا ہوں وہ ان کا آخری شعر ہے۔ زندگی بخش جام احمد ہے، کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے، لاکھوں انبیاء مگر با خدا سب سے بڑھ کر مقام احمد ہے۔ باغ احمد سے ہم نے پھل کھایا، میرا بستاں کلام احمد ہے۔ ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو، اس سے بہتر اور غلام احمد ہے۔ میرا زور اس پہ ہے کہ جب آخری وہ اپنے اس شعر پہ پہنچتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو، اس سے بہتر اور غلام احمد ہے۔ اس سے پہلے وہ احمد علیہ السلام، احمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں، اور آخر پہ آ کے وہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو چیز ہے یہ کہ ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو، اس سے بہتر اور غلام احمد۔ اب وہ ساتھ ہی میں یہ لکھتے ہیں کہ یہ باتیں شاعرانہ نہیں بلکہ واقع ہیں، اگر تجربہ کی روح سے خدا کی تائید مسیح ابن مریم سے بڑھ کر میرے ساتھ نہ ہو تو میں جھوٹا ہوں۔ احمدی دوستوں، میں آپ سے صرف ایک ریکویسٹ کروں گا کہ خدا را غور کیجیے اور اس چیز کو سمجھیے کہ میرے ناقص علم کے مطابق اللہ تعالیٰ نے جتنا ذکر مسیح ابن مریم کا قرآن میں کیا ہے، شاید اتنی تفصیل سے اور اتنی مرتبہ کسی اور نبی کا ذکر نہیں ہوا ہوگا، اور جو شان یا جو واقعات و حالات مسیح ابن مریم کے بیان کیے گئے ہیں، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ انبیاء کے تمام کمالات جو ہیں وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر تمام ہوتے ہیں، لیکن ذکر جو ہے اب وہ ابن مریم کا قرآن بار بار کرتا ہے، اور یہاں پہ یہ مدعی نبوت، یہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب جو ہیں، یہ فرما رہے ہیں کہ آپ ابن مریم کے ذکر کو چھوڑ دو، کیوں؟ اس سے بہتر غلام احمد۔ کہ یہ جو مرزا غلام احمد اپنے آپ کو حضرت کا غلام کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ اس نبی سے بڑھ کر ہے جو ابن مریم ہے۔ اب آپ احمدی دوستو چاہے کوئی تعویل کریں، مجھے یہ علم ہے کہ جماعت احمدیہ تعویل کرنے میں کتنی ہوشیار ہے، کتنی تیز ہے، اور جماعت احمدیہ کے پاس اپنے ہر جرم کے لیے کوئی نہ کوئی تعویل، اپنے ہر گناہ کے لیے، اپنے ہر جھوٹ کے لیے، اور اپنی ہر برائی کے لیے کوئی نہ کوئی جواز اور وجہ جو ہے وہ ہر وقت تیار رہتی ہے۔ لیکن آپ خود سوچیں کہ قرآن کے اندر جب قرآن خود کہہ رہا ہے کہ ہمارے نبیوں میں، نبوت میں کوئی تفریق نہیں ہے، لا نفرق احد من رسل، کہ نبیوں کے اندر کوئی تفریق نہیں ہے، اور یہ مرزا غلام احمد قادیانی جن کو آپ مانتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو۔ اب آپ یہاں پہ یہ بھی اگر ایک انتہائی بودی اور انتہائی احمقانہ دلیل لے کے آ جائیں اور یہ تعویل لے کے آ جائیں کہ دیکھیں جی وہ تو اس کو کہہ رہے ہیں جس کو خدا بنایا ہوا ہے، یہ کیا ہوا ہے، وہ کیا ہوا ہے،
آپ مرزا غلام احمد کے شعر کے الفاظ پہ غور کیجئے. فرما رہے ہیں ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو. وہ یہاں پہ یہ نہیں کہہ رہے کہ اس یسوع کے ذکر کو چھوڑو جس کو خدا بنا لیا گیا. قرآن بذات خود مسیح ابن مریم کا لفظ استعمال کرتا، اور مرزا غلام احمد آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ قرآن کی ان تمام آیات کو آپ بالکل جو ہے وہ فالو نہیں کرو، ان کی کوئی قرت نہیں کرو. کیوں؟ اس سے بہتر میں ہوں غلام احمد. کیا وہ اس کو منسوخ نہیں کر رہے؟ کیا آپ کو اس چیز کی طرف توجہ آپ کو اس بارے میں متنبع نہیں کر رہے؟ کیا آپ کو مجبور نہیں کر رہے؟ کیا آپ کو یہ حکم نہیں دے رہے کہ آپ نے عیسیٰ ابن مریم کا ذکر نہیں کرنا، اس کو چھوڑ دو؟ آپ کو قرآن کی ان آیات سے کہ ان کو متروک قرار دے دو. آپ کے لیے ایک سوچنے کا مقام ہے اور غور کرنے کا مقام ہے کہ مرزا غلام احمد کہہ کیا رہے ہیں. اور کہہ رہے ہیں کہ اس سے بڑھ کر وہ غلام احمد ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ انہوں نے کہا کہ اگر میرے ساتھ تائید زیادہ نہ ہو مسیح عیسیٰ ابن مریم سے تو میں جھوٹا ہوں. قرآن تو ذکر کر رہا ہے عیسیٰ ابن مریم کا ذکر کر رہا ہے. مرزا غلام احمد ابن چراغ بی بی کا ذکر کہاں سے آ گیا جو کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ تائید اگر بڑھ کے نہ ہو تو میں جھوٹا ہوں؟ اس میں کیا شبہ رہ جاتا ہے واقعی کہ مرزا غلام احمد جھوٹے تھے؟ کہاں ہے تائید؟ کون سی تائید کی آپ باتیں کر رہے ہیں؟ کیا آپ لوگ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ جی ہمیں آج دیکھیے ہم کیا ہیں کیا نہیں؟ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. یقین کر لیجئے کہ کاکروچز جو ہوتے ہیں یہ اس کا قطعی طور پہ مقصد نہیں ہے کہ کاکروچز اگر بڑھتے چلے جا رہے ہیں تو وہ یہ کہیں کہ دیکھ لیں جی یہ ہماری سچائی کی نشانی ہے. آپ لوگ اگر دنیا کے ملکوں میں جا کے پھیل گئے ہیں، جا کے بھیک مانگ کے اگر آپ وہاں پہ جا کے سیٹل ہو گئے ہیں اور یہ آپ نے کہہ دیا ہے کہ جی ہم نے دنیا کے 189 ملکوں کے اندر ہم نے مرزا غلام احمد کا پیغام پہنچا دیا ہے اور یہ وہ الہام پورا ہوتا ہے کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا، تو آپ تو سوچئے اس دنیا میں 1.6 بلین سے زیادہ مسلمان ہیں. کیا آپ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ رسول اللہ جو ہے اللہ کا رسول کا جو نام ہے وہ دنیا میں کم لیا جاتا ہے، مرزا غلام احمد کا نام زیادہ لیا جاتا ہے؟ مرزا غلام احمد تو یہاں یہ جسارت کر رہے ہیں کہ ابن مریم کے ذکر کو وہ کہہ رہے ہیں قرآن کی ان آیات کا ہی اب تک کوئی تلاوت نہ کرو. اس سے علاوہ ان کا مقصد کیا ہے جب وہ کہتے ہیں ذکر نہ کرو؟ قرآن کہتا ہے کہ وہ تم ذکر کرو اس چیز کا، اور وہ کہتے ہیں کہ اس ذکر کو چھوڑو. کیا یہ نئی شریعت نہ ہوئی؟ کیا یہ نیا حکم نہ ہو گیا؟ آپ جسارت دیکھیے، یہ گستاخی دیکھیے مرزا غلام احمد قادیانی کی. احمدی دوستوں آنکھیں کھولیں، خدا را آنکھیں کھولیں. آپ دیکھیں کہ مرزا صاحب جو تھے جب ان کا ہاضمہ، جب ان کا دماغ جو تھا اس کے اندر فطور اور خراب ہوتا تھا جب اس قسم کی، تو وہ کس قسم کی باتیں کیا کرتے تھے؟ آپ ان کو کہتے ہو کہ جی یہ خدا کی طرف منسوخ کر رہے ہیں کہ وہ اللہ سے علم پا کر ایسی باتیں کرتے ہیں. نہیں، یہ تمام ان کی دماغ کی بیماری اور ان کے دماغ کے اندر فطور کا نتیجہ تھا. وہ جو یہ فرمایا کرتے تھے کہ عیسیٰ ابن مریم کا ذکر چھوڑو کہ میں اس سے بڑھ کر ہوں، غلام احمد اس سے بڑھ کر ہے. ہر پاگل آدمی، ہر مجنون، جس شخص کا دماغ خراب ہو وہ یہی باتیں کرتا ہے کہ مجھ سے زیادہ عقل مند کوئی نہیں، کہ میں ہی ٹھیک ہوں. دیکھیے عاجزی انکساری کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو طالب علم سمجھے، انسان اپنے آپ کو اسٹوڈنٹ کہے. لیکن یہ انتہا ہے جو مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے کی ہے، جو آپ کو یہ کہا ہے کہ آپ قرآن کے ان آیات کو چھوڑ دیں، اس کا ذکر چھوڑ دیں، ان کی تلاوت چھوڑ دیں، ان کی بات نہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے ابن مریم کی شان میں کی ہے. وہ کہتے ہیں اس کی بجائے میرا ذکر کرو، میرے ساتھ اللہ کی تائید زیادہ ہے. کہ آپ قرآن میں کہیں مرزا غلام احمد کی تائید دکھا سکتے ہیں؟ دوستوں کچھ خیال کیجیے گا. احمدی دوستوں غور کیجیے اس چیز کے اوپر. دافع البلا جو روحانی خزائن کی جلد 18 ہے اور صفحہ نمبر 240 پہ اس پہ پڑھیے، دیکھیے، غور کیجیے کہ آپ کیوں ابن مریم کے ذکر کو چھوڑیں گے جب اللہ کہتا ہے کہ وہ ہمارا ایک سچا رسول تھا، وہ مطہر تھا، وہ طاہر تھا، وہ پاک تھا، وہ سچا تھا اور اللہ کا نبی تھا. اور مرزا غلام میں کہتے ہیں اس کو چھوڑو. غور کیجیے دوستوں. آپ کا بہت شکریہ اگر آپ اس پہ غور کریں. تھینک یو.